نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا جو ایک اینگر کی تھیم پہ ڈفرینٹ سیشنز چل رہے ہیں، سیریز چل رہی ہے، تو اس کا آج آپ کا یہ 4تھ سیشن ہے اور ہمارا ٹاپک ہے بیہائنڈ دا سین۔ الحمدللہ ابھی تک آپ نے اینگر کے بارے میں جانا ہوگا کہ یہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے لیے بہترین رہنمائی کیسے ہے، کس کے ہے، اور الحمدللہ جتنا بھی آپ نے ابھی تک جانا، آج جو ہمارا سیشن ہے اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اینگر کی، غصے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، یہ کیا کازز اس کے کیا ہوتے ہیں، اس کو ساتھ ساتھ میں جب ہم کاز سیکھیں گے تو صرف ایک مسئلے کو ڈسکس کر کے نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہم اس کا تھوڑا سا سولوشن، اس کی کوئی تھوڑی سی مینجمنٹ پہ بھی غور کریں گے کہ اچھا اگر یہ کازز ہیں تو ہم کس طرح سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ غصہ جیسا کہ ابھی تک آپ نے سنا ہے الحمدللہ اور پڑھا ہے کہ یہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے باقی اور ہمیں جذبات دیے ہیں، ایموشنز دیے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبت کا جذبہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفرت کا جذبہ دیا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایموشن ہمیں غصے کا بھی دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کوئی بری چیز نہیں ہے یہ، اور یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے تو بالکل ہی غصہ نہیں آتا، بالکل ہی غصہ پاسبل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا ہوا ایک نیچرل ایموشن ہے، ایک فیلنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں رکھی ہے، اور جس طرح سے ہر دوسرے جو ایموشن ہے اس کے لیے کچھ لمیٹیشنز اللہ نے رکھی ہیں، کچھ حدود قائم کی ہوئی ہیں، کچھ اس کے لیے باؤنڈریز دی ہیں کہ اچھا اس حد کے اندر ہے تو محبت بھی جائز ہے، حد سے باہر نکل جائے گی تو محبت بھی نقصان دہ ہے، نفرت اگر ہے کسی چیز سے تو وہ بھی حد کے اندر ہے، اسی طرح غصہ جو ہے وہ بھی حد کے اندر ہے، یعنی کہ کہیں جائز ہے اور کہیں جائز نہیں بھی ہے۔ تو ایموشن اللہ رب العزت نے دیا ہے اور الحمدللہ اس کو درست جگہ پہ ہی استعمال کیا جانا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ ہم حد سے باہر ہی نکل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ اس ایموشن کو کنٹرول میں رہنا چاہیے وہاں پہ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا دیکھتے ہیں ہم کہ غصے کے بارے میں، کہ یہ ایک ایسا ایموشن ہے جیسے لو ہے یا ہیٹریڈ ہے، اس کے بارے میں ہم نے دیکھا، اور ڈفرینٹ ایموشن ہوتا ہے۔ اینگر ایک ایسا ایموشن ہے جس میں انتہائی بے چینی ہوتی ہے، اور اس میں ایک غیر دوستانہ ریاکشن، رد عمل جو ہے وہ ہم شو کرتے ہیں جب ہم اس ایموشن کے انڈر آتے ہیں۔ اچھا غصہ آتا کیوں ہے ہمیں؟ کیا چیز ہے جو کاز کرتی ہے غصہ، یا ہم غصہ کیوں محسوس کرتے ہیں؟ میں آپ کو کچھ سائیکالوجسٹ کے وہ بتاتی ہوں، اس میں جو ان کی جو ریسرچ ہے اس حوالے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے۔ مثلا ریمنڈ نوواکو ہیں جو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غصہ انسان کو اس وقت آتا ہے جب ایک انسان کی جو پرسنل لمیٹیشن ہے، جب انسان کو محسوس ہو کہ اس کی جو پرسنل لمیٹیشن ہے، یعنی کہ جو اس کی شخصی حد بندی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں اردو میں، اس کو کوئی یا تو کراس کر رہا ہے یا اس کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، کوئی اس کو حد بندی کو کراس کرنے والا یا اس کو ہرٹ کرنے والا ہے یا کر رہا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اس ایموشن میں آ جاتا ہے، غصے کے ایموشن میں آ جاتا ہے۔ پرسنل لمیٹیشن ہوتی کیا ہے، یا شخصی حد بندی ہوتی کیا ہے؟ یہ ایک ایسی فرضی باؤنڈری آپ سمجھیں کہ ایسی فرضی حد ہے یا دیوار ہے جو ہم اپنی ویلیوز، ہر پرسن اپنی ویلیوز، اپنے ایموشنز، اپنی چوائسز کے تحت بناتے ہیں، اور جب ہمارے آس پاس کے لوگ یا کوئی بھی واقعات ہوتے ہیں وہ اس حد کو کراس کرنے لگیں یا اس کو نقصان پہنچانے لگیں، تو ہمارے اندر ایک شدید غصے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یا رنج اور غم کی فیلنگ بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہی چیز ہمیں بتائی ہے ڈاکٹر برینڈن مونی نے، یہ بھی ایک سائیکالوجسٹ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اینگر جو ہے وہ ایک سیکنڈری کنڈیشن ہے، یعنی کہ یہ
کسی اور فیلنگ کے ریئیکشن کے طور پر آتا ہے. یہ سیکنڈری ہے, یہ پرائمری نہیں ہے. اور اس کا جو پرائمری وہ ہے کاز ہے, یا آپ سمجھو جو پرائمری کنڈیشن ہے وہ ہے ہرٹ یا پھر سیڈنس. یعنی کہ یا تو انسان تکلیف ہو رہی ہے انسان کو, یا پھر انسان کسی وجہ سے اداس ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو یہی پرسنل لمیٹیشن کی جو ایک ہماری فرضی حد ہوتی ہے, جو ہماری اپنے آس پاس ہم نے قائم کی ہوئی ہوتی ہے, تو جب بھی وہ اس کو کوئی ڈسٹرب کرتا ہے یا اس کو کوئی کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو یا ہم ہرٹ ہوتے ہیں یا پھر ہم سیڈ ہو جاتے ہیں. اس کو بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے کہ ہم کب ہرٹ اور سیڈ ہوتے ہیں, اور پھر وہ یہ فیلنگز آ کے جا کے کیا بن جاتی ہیں. سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ جب ہم ہرٹ ہو نا یا ہم سیڈ ہوں, اور ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ ہم اس فیلنگ کو, ہرٹ کی فیلنگ کو یا سیڈنس کی فیلنگ کو ہم کیسے کنٹرول کریں, ہم اس کو کیسے حل کریں, ہمارے لیے وے آؤٹ کیا ہے, جب ہمیں یہ نہیں پتا چلتا, تو پھر جو ریاکشن ہماری باڈی دیتی ہے, پھر جو ریاکشن ہم دے رہے ہوتے ہیں, وہ اینگر ہوتا ہے. اور یہ بھی پتا چلتا ہے, یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو غصے میں دیکھیں بہت زیادہ, تو آپ اس شخص سے پھر نفرت نہ کریں یا اس کو برا نہ سمجھیں, بلکہ اس کو مدد کیے جانے کے لائق سمجھیں. کیوں؟ کیونکہ اس اینگر کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی ہرٹ ہونے والی فیلنگ ہے یا کوئی سیڈنس کی فیلنگ ہے. تو اصل میں جو چیز ٹارگٹ کی جانی چاہیے اینگر کے پیچھے, وہ اسی فیلنگ کو ٹارگٹ کیا جانا چاہیے, ہرٹ کی فیلنگ کو یا سیڈنس کی فیلنگ کو. اس کے لیے ہیلپ سیک کرنی چاہیے, یعنی کہ آپ ایکسپرٹس کے پاس جائیں, کوچز کے پاس جائیں, وہ آپ سے کوشچنس کر کے اور آپ کے مسائل کو نکالتے ہیں کہ اچھا ایکچولی اس اینگر کے پیچھے, اگر آپ کنٹینیوسلی اپنے آپ کو اینگر میں محسوس کر رہے ہیں یا کوئی ایسی سچویشن ہے, تو اس کے پیچھے ایکچوئل ریزن ہے کیا. اور پھر وہ اس ایکچوئل کاز کو جب وہ کیا جائے, ہینڈل کیا جائے, اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے, تو پھر یہ جو ریئیکشن ہے باڈی کا, یہ آٹومیٹیکلی کنٹرول میں آ سکتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ بعض ماہرین کیا کہتے ہیں کہ وہ جلدی غصہ آ جانے کو علاقائی یا ثقافتی طریقہ کار کہتے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ کی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ یا جو ایک کسی سوسائٹی میں جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ زیادہ جلدی غصے میں آتا ہے, یا لوگ جو ہیں وہ جلدی غصے میں آتے ہیں. لیکن یہ جو بہت زیادہ غصے میں آنا ہے, یہ موروثی ہرگز نہیں ہے, یعنی کہ یہ جینیٹک نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پیرنٹس ایسے تھے یا ہمارے خاندان میں ہے کہ جی ہمیں غصہ بہت آتا ہے, تو یہ کوئی جینیٹک ٹریٹ نہیں ہے, یہ کوئی ٹرانسفر ہونے والا ٹریٹ نہیں ہے. مثلا بعض لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں یہی چیز کہ جینیٹیکلی ہمارے اندر ٹرانسفر ہوا ہے, لیکن ہمیں ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اس کا تعلق کلائمیٹ سے تو ہو سکتا ہے, مگر جینز سے اس کا تعلق نہیں ہے. اچھا, پاکستان میں کراچی کے جنا ہاسپٹل میں ایک سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی. انہوں نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا بات کی, انہوں نے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل سے ریسرچ کی, اور وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ اپنے تجرباتی تجزیے کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں میں قوت برداشت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, اور ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے جلدی. ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو زیادہ غصہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ پانی کم پیتے ہیں اور ورزش نہیں کرتے, اور تیسرا ریزن جو وہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ میڈیا میں دکھایا جانے والا جو تشدد ہے وہ بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے. تو یہاں سے ہمیں کچھ چیزیں اور پوائنٹس پتہ چلتے ہیں کہ اس کے جو کازز ہیں ڈفرینٹ, وہ مثلاً اگر ڈائٹ ہیلدی نہیں ہے یا واٹر انٹیک نہیں ہے پراپر, تو یہ چیزیں بھی کاز کر سکتی ہیں اینگر کو. یا اس کے علاوہ اگر ایکسرسائز نہیں ہے یا صحیح جگہ پہ اپنے ڈیلی روٹین آپ کی صحیح نہیں ہے, ہیلدی لائف سٹائل نہیں ہے, تو پھر بھی اینگر ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ آئے تو کیا کرو کہ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ, یا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. تو مطلب اپنی پوزیشن چینج کرنا, اپنی حالت کو تبدیل کرنا, اپنی جگہ کو چینج کرنا, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک سولوشن کے طور پر ہمیں اپنے دین سے بھی اس کی رہنمائی ملتی ہے.
پھر میڈیا کے جب ہم تشدد کی بات کرتے ہیں کہ جو میڈیا کی طرف سے ہے تو اس کو نشر ہونا اور اس کو دیکھنے کی بات ہوتی ہے، تو غصے کے پیچھے ایک اہم وجہ، ایک اہم کاز جو ہمیں نظر آتا ہے وہ بے بسی کا احساس ہے. یعنی کہ یہ ایک الگ تھلگ کر دینے کی، کیے جانے کی کیفیت ہے، یا کسی چیز سے دور ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے جسے کوئی شخص اہم سمجھتا ہے. یعنی کوئی ایسی چیز جسے ہم اہم سمجھتے ہیں اور ہمیں اس سے دور کر دیا جائے تو بھی ایک بے بسی کی کیفیت کہ ہم اس سچویشن کو چینج نہیں کر سکتے، یہ بھی اینگر کا ایک کاز ہو سکتا ہے. تو جو غصہ ہے وہ ایک دفاعی رد عمل بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ڈیفینسو ریئیکشن بھی ہوتا ہے باڈی کا، اور اس کا مقصد کبھی کبھی اندرونی خوف کو یا اپنی اندرونی کمزوری کو چھپانا یا اس کو ڈھانکنا بھی ہو سکتا ہے. تو کرنے کا کام یہاں پہ ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ پرویکٹیو اپروچ رکھنی چاہیے اور ریسپونڈ کرنا چاہیے، نہ کہ ریئیکٹ کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس چیز کو بھی ہم آگے دیکھیں گے مزید کہ کس طرح سے ہم ریسپونڈ کریں اور ریئیکٹ نہ کریں. اینگر بیسیکلی اس ہرٹ کا یا وہ جو بھی کاز ہے اس کے پیچھے اس کے اوپر ہونے والا ایک ریئیکشن ہی ہے باڈی کا. تو ریئیکٹ کرنے کے بجائے ہم کس طرح سے ریسپونڈ کریں ڈفرینٹ سچویشنز پہ جو ہماری مرضی کے خلاف ہو رہی ہیں، جو ہماری پرسنل لمیٹیشن کو ہرٹ کر رہی ہیں. تو اس کے لیے ایک تو پرویکٹیو اپروچ رکھنا، اور پھر اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے بہت مواد ملے گا انٹرنیٹ پہ، اس کو دیکھیں، اس کو سیکھیں، اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کریں تاکہ اینگر کو کنٹرول کیا جا سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً جب حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا تو وہ غصے میں زیادہ سے زیادہ کیا کہتے تھے؟ بعض مقامات پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خاموش ہو جاتے تھے، اور انہوں نے ترغیب دی کہ ترغیب بھی دی کہ تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو خاموش ہو جائے. یا اس کے علاوہ بہت زیادہ غصے میں اگر کوئی الفاظ ادا کرتے تھے تو وہ کیا کہہ دیتے تھے کہ تم اس کی پیشانی پہ خاک لگے. بہت زیادہ کیا کیا الفاظ تھے؟ اس کی پیشانی پہ خاک لگے. مطلب آپ امیجن کریں کہ شدید غصے میں بھی اگر ہیں تو وہ اگلے بندے کو دعا دے رہے ہیں. یہ کیا دعا ہے پیشانی پہ خاک لگنا؟ یعنی کہ انسان سجدے کی حالت میں گر جائے، انسان کی پیشانی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائے، مٹی میں لگے. اور انشاءاللہ اس کو مزید بھی ہم آگے دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ کس قدر وزڈم والی ہیں، اور یہ احادیث کے پیچھے کتنی حکمت ہے کہ کیوں غصے کی حالت میں کسی کو اس قسم کی دعا دینا، یا جس کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی اس کو یہ دعا دینا کہ اس کا جو پیشانی ہے وہ خاک آلود ہو. پھر اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا یہ تو کچھ ہم نے دیکھا کہ سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں یا سائنٹیفکلی اس کے پیچھے ہمیں کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں. تھوڑا سا اگر ہم اس کو دیکھیں کہ مزید اس کو اینالائز کریں اور تھوڑا سا اس کے سولوشنز کی طرف، حل کی طرف جائیں، مینجمنٹ کی طرف بھی جائیں، تو جیسے کہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا کہ لا تعتب، یعنی کہ غصہ نہیں کرو. اور انہوں نے دوسری بار پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ اور کوئی نصیحت کیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دوسری بات یہی کہا کہ غصہ نہ کر. اور انہوں نے تیسری بار جب سوال کیا کہ میں نصیحت کریں اور کوئی نصیحت کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی ان کو یہی کہا کہ غصہ نہ کرو. اگر ہم غور کریں تو 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو فوکس کیا کہ غصہ نہ کرو. یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم اپنی چوائس سے کرتے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یا ہم غصہ کرنے کے بعد اور کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے کہ جی یہ تو جائز تھا، یا یہ تو آ گیا اور میں کیا کر سکتی ہوں، مجھے غصہ ہی اتنا آتا ہے میں کیا کر سکتی ہوں. تو یہ کوئی جواز نہیں ہے. غصہ خود بخود نہیں آتا، غصہ جو ہے وہ ایک چوائس ہوتی ہے. سائیکولوجسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ غصہ جو ہے وہ ایک چوائس ہوتی ہے. اور یعنی کہ جب کوئی واقعہ یا کوئی حادثہ یا کسی انسان کا رویہ جو ہے وہ ہمارے مطابق نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں؟ ہم چوز کرتے ہیں اپنے ریاکشن کو کہ ہم اینگر کا ریاکشن وہ کریں، اینگر شو کریں، یا ہم اس کو برداشت کریں اور صبر کریں اس کے اوپر. اور اس کی مثال ایک یہ ہے کہ جیسے کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی ایک شخص جو ہے وہ شدید غصے میں آ رہا ہوتا ہے، جبکہ اسی واقعے پہ کوئی دوسرا شخص ہوگا جس کو بالکل بھی غصہ نہیں آ رہا ہوگا. سبحان اللہ. مجھے یاد ہے نیوزی لینڈ میں جو ایک مسجد میں جب فائرنگ کی گئی تھی اور مسلمانوں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا تھا، تو بہت بڑا واقعہ تھا. اپنے پیاروں کو اس طرح سے دیکھنا کہ وہ گئے مساجد میں اور وہ پھر پلٹ کے نہیں آئے، اور یوں ایک بے گناہ لوگوں کو اس طرح سے قتل کر دینا.
لیکن مجھے یاد ہے کہ جب ان لوگوں کی جو ان کے پیچھے سوگواران تھے، جو ان کے پیچھے جو ان کی فیملی ممبرس تھے، ان کا جب انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ کتنا وہ خود سکون میں ہے، کہ ان کو اس کے اوپر کوئی غصہ نہیں ہے، بلکہ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس شخص کو معاف کر دیا کہ جس نے شوٹ کیا تھا. تو سبحان اللہ، ایسا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے، ریئیکشن نہیں بلکہ یہ ریسپونڈ بھی کوئی کر سکتا ہے. سبحان اللہ، کہ اتنی بڑی بات پہ غصہ نہ ہے، جبکہ ایسی ہی کوئی سچویشن ہو تو ایک دوسرا شخص جو ریئیکشن کر رہا ہے، جو ریئیکٹ کر رہا ہے، جو چوز کر رہا ہے کہ وہ اینگر کو شو کرے اور اس طرح سے ریئیکٹ کرے، وہ کیا کرتا ہے پھر وہ جواباً اگلے کو مارتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہوتے ہوتے پھر ادھر سے دوسری طرف سے ریٹیلیشن آتی ہے، پھر پہلی طرف سے، اور ہوتے ہوتے یہ خاندانوں میں دشمنیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ سوللی ہماری چوائس ہے کہ ہم اینگر کو چوز کرتے ہیں یا ہم ریسپونڈ کرتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں جیسا کہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے. پھر اپنے جذبات یا احساسات کو پہچان کر اس وقت جس وقت ہمیں کوئی ایسی سچویشن ہماری زندگی میں پیش آ رہی ہے تو سادے الفاظ میں ان کا اظہار کر دیں. مطلب جو چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے تو بجائے اس کے کہ اپنے اندر یا تو اس کو دباتے، ایک اینگر کی ایک فارم یہ بھی ہے کہ اپنے اندر دباتے رہیں، اگر ہم ایکسپلوڈ نہیں ہو رہے تو ہم اس کو اپنے اندر جمع کیے چلے جا رہے ہیں. تو ایسے بھی نہیں، بلکہ جو بہترین کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، جو رسپونڈ کرنے کا جو طریقہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو فیل کر رہے ہیں اس کو بہترین الفاظ کے ساتھ سامنے والے کو بتا دیں، مت چھپائیں. حکمت کے ساتھ اس کو بتا دیجئے کہ یہ چیز ہے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، کنوے کر دیجئے. اور نتائج کو نہ سوچیں. عام طور پہ جب ہم نہیں بتا رہے ہوتے کسی کو تو ہم نتائج پہ ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آگے سے ریاکشن مزید آئے گا یا حالات بگڑ جائیں گے، چلو ہم خاموش رہتے ہیں، صبر کرتے رہتے ہیں، برداشت کرتے رہتے ہیں، خود ہی حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ خود ہی نہیں ہوتے، بلکہ اس کو کنوے کر دینا بہتر ہے. یہی بہترین رسپونڈنگ ہے. اور اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ہم خود بھی ہلکا محسوس کریں گے. وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ہم اندر جمع کرتے رہتے ہیں اور وہ غبارے کی طرح پھولتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ غبارہ پھٹ پڑتا ہے، ہم ایکسپلوڈ ہوتے ہیں اور ساری چیزیں جو ہے وہ کسی پہ نکال دیتے ہیں. اور عام طور پہ یہ ساری چیزیں کس پہ نکلتی ہیں کہ جو ہمارے سامنے کمزور ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم ساری چیزیں نکال دیتے ہیں. تو یہ کسی کو اپنے دل کی حالت ایگزیکٹلی بتا دینے سے کیا ہوگا کہ ہم خود ہلکا محسوس کریں گے، اور وہ جو اینگر ہے وہ اینگر چینلائز ہو جائے گا. اور جو اصل ایشو ہے نا، جو ہمیں ہرٹ کر رہی ہے کوئی چیز، یا جو چیز ہمیں سیڈ کر رہی ہے، وہ ایشو جو ہے ریزالو ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم اینگر شو کر کے اور اس ایک ایشو کے اوپر کہانیاں بنا دیں یا اس کو مزید بگاڑ دیں. تو یہی ریسپونڈنگ ہے، اور یہی بہترین کمیونیکیشن ہے، اور یہی ہے ایکسپریس کرنا کسی چیز کو. تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں مزید کہ ہمارا دین اس حوالے سے کیا بتاتا ہے، یا ہمارے جو اسلاف تھے وہ کیا کیا کرتے تھے. تھوڑا سا اس حوالے سے میں دیکھتی ہوں، اور میں آپ کے سامنے امام عبد الرحمن ابن جوزی کی کتاب ہے منہاج القاصدین، اس میں سے جو وہ غضب کے بارے میں جو غور و فکر انہوں نے کیا ہمارے سلف نے، اور غور و فکر کر کے اس میں جو انہوں نے روشنی ڈالی ہے کہ غصہ یا غضب ہوتا کیا ہے اور اس کے کیا وجوہات ہیں، تھوڑا سا ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو دنیاوی جو بھی سائنس ہے یا جو بھی سائیکالوجسٹ ہیں، وہ تو اس کو ہمیشہ ایک مظلومیت کے ہی اس میں لیتے ہیں کہ ہرٹ ہے یا سیڈ ہے. اور جب ہم یہ پرائمری کازز دیکھتے ہیں، اس کے پرائمری فیلنگز دیکھتے ہیں اینگر کے پیچھے کہ ہرٹ ہے یا کاز ہے، تو ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اگلے بندے سے ہمدردی ہی محسوس ہوتی ہے. لیکن کچھ اور وجوہات بھی ہیں اس کے پیچھے. ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. ہمیشہ کوئی ہرٹ یا سیڈنس ہی ہوتی ہے، لیکن وہ ہرٹ اور سیڈنس یعنی کہ جو ہماری پرسنل لمیٹیشن ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. کس طرح سے؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غضب کے بارے میں کیا کہتے ہیں امام عبد الرحمن ابن جوزی. کہتے ہیں کہ جو غضب ہے یعنی کہ جو غصہ ہے وہ آگ کا شعلہ ہے، اور غصے کے وقت انسان کا شیطان سے رشتہ قائم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ غصے کے وقت انسان کا شیطان سے رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا قول نقل کیا ہے قرآن مجید میں کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو مٹی ہے اس کی خاصیت ہے سکون اور وقار، اور آگ جو ہے اس کی خاصیت ہے بھڑکنا اور حرکت اور بے قراری. تو یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے جس میں انسان کا تعلق شیطان سے
قائم ہو جاتا ہے۔ مزید وہ کیا کہتے ہیں کہ غصے کو بردباری سے ختم کرو، اور وہ مزید کہتے ہیں کہ اس میں جلد بازی سے بچو، یعنی وہی بات کہ رسپونڈ کریں، اپنے آپ کو روک لیں جب غصہ آئے، اور فوری طور پہ خاموش ہو جائیں اور اس وقت کو گزرنے دیں۔ وہ جو بہت زیادہ ہارمون بلڈ اپ ہو رہے ہیں ہمارے اپنے اندر، ان کو تھوڑا سا تھوڑی سی ان کی مقدار کم ہونے دیں، تاکہ جو ایک انرجی بلڈ اپ ہو رہی ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے، اور پھر جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں واپس نارملائز ہو جائیں گی تو پھر ہم زیادہ بہتر طور پہ ریسپونڈ کر سکیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جلد بازی سے بچو جب زیادہ وہ ہو غصے کی کیفیت ہو، یا جب کوئی تکلیف کی کیفیت ہو، اور سرکش اور ضدی مت بنو۔ مزید یہ کہتے ہیں کہ غضب جو ہے یعنی غصہ ایمان کو بگاڑتا ہے، اور کہتے ہیں کہ غصہ جو ہے وہ عقل کا دشمن ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ غصہ ایسی چیز ہے کہ اس سے دل کے خون میں جوش پیدا ہوتا ہے، اور یہ جوش پھر جوش والا خون جو ہے یہ رگوں میں پھیلتا چلا جاتا ہے، اور جسم کے اوپر کے حصے کی طرف چڑھتا ہے، جیسے کہ ہانڈی ابلنے سے پانی جوش مارتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ چہرہ، آنکھیں اور چمڑا سرخ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں جو ہمارے سلف نے کئی سو سال پہلے ہمیں بتائیں، سائنٹیفکلی ہمارے سامنے یہ چیزیں آج آ رہی ہیں۔ حقیقتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے، جب کوئی تھریٹ ہمارا برین فیل کرتا ہے، یہی ہے جو ہماری پرسنل لمیٹیشن ہے، جو ہماری ایک شخصیت بندی ہے، اس کو کوئی تھریٹ ہوتی ہے، تو ہمارا جو برین ہے وہ سگنل کرتا ہے پچویٹری گلینڈ کو، اور وہ کچھ ایسے ہارمونز ریلیز کرتا ہے جو کہ پھر ہماری باڈی میں بہت تیزی سے اور بہت بڑی تعداد میں اور بہت تیزی سے گھومنے لگتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہارٹ ریٹ ہے وہ شوٹ اپ ہونے لگتا ہے، بہت تیزی سے دل دھڑکنے لگتا ہے، اور مسلز جو ہوتے ہیں وہ ٹائٹ ہونے لگتے ہیں، اور ان میں اسٹرینتھ آنے لگتی ہے، انرجائز ہو جاتے ہیں، اور بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر مزید سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے تو کہ اس سے ہمارے نا ڈائجسٹیو اور جو ویژن ہے نا وہ بھی تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے، لمیٹڈ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے، یعنی کہ جو ہماری پیشانی ہے، یعنی کہ جو پیشانی کے پیچھے ہمارے دماغ کا حصہ ہے، جو کہ ہماری ریزننگ کو کنٹرول کرتا ہے، وہ فلڈ ہو جاتا ہے ان ہارمونز کی وجہ سے، اور اس کا فنکشن جو ہے وہ خراب ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے کہ امپلسو ڈیسیژنز کرنے لگتا ہے، اور اس کے علاوہ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے، ایسے الفاظ منہ سے نکالتا ہے جو وہ بعد میں اس کو یاد بھی نہیں رہتے کہ اس نے کس طرح سے رسپونڈ کیا تھا، یا کیا ہوتا ہے کہ وہ الفاظ ایسے الفاظ بھی بول جاتے ہیں انسان اینگر میں، غصے میں، کہ جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یہ الفاظ کہہ سکتا ہے۔ تو مزید سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اگر یہ سچویشن جو ہے یہ زیادہ عرصے رہے، اگر انسان بار بار اینگر میں ہے یا کنٹینیوس اینگر کی سچویشن میں ہے اور جو اس کے پیچھے جو پرائمری ایشوز ہیں ان کو اگر ہینڈل نہیں کیا جاتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پھر ہماری باڈی میں لانگ ٹرم النیسز پیدا کر دیتی ہیں۔ تو جو سلف نے بات کہی تھی تو وہ بالکل صحیح کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی جو ہم نے دیکھا تھا کہ جو پیشانی ہے وہ خاک میں لگے، اس پہ خاک لگے، اور یہی جو انرجی بلڈ اپ ہو رہی ہوتی ہے انسان کے اندر، جو بہت زیادہ کرنٹ بلڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو پھر چینلائز کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر کسی چیز میں کرنٹ آ رہا ہو، اگر ہماری کسی الیکٹرانکس کی چیز میں بھی کرنٹ آ رہا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ارتھ کرتے ہیں۔ تو جب ہمارے اپنے اندر بہت زیادہ کرنٹ اور انرجی بلڈ اپ ہو رہا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی ارتھ کر دینا چاہیے، کس چیز کو، اپنی پیشانی کو ارتھ کر دینا چاہیے، اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے، عاجزی اختیار کرنا چاہیے، اور اس انرجی کو چینلائز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جب بہت زیادہ انرجی بلڈ اپ ہو جاتی ہے اینگر کی وجہ سے، تو اس موقع پہ وہ کام کریں کہ جو بہت عرصے سے آپ کا پینڈنگ میں جا رہا ہو۔ مثلاً اگر آپ نے اپنی کوئی کبڈ صاف کرنی ہے نا، اور بس مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے اور ہم بس نظریں چرا رہے ہوتے ہیں کہ بہت ایسا پہاڑ لگ رہا ہوتا ہے ہمیں وہ کام کرنا، اور ہم نظریں چرا چرا کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے ہیں، جب غصے کی حالت میں نا آپ وہ کام کرنا شروع کریں، آپ دیکھیں اتنا بہترین ہو جائے گا، اور اتنی زبردست انرجی آپ کی چینلائز ہوگی۔ تو اس کو پروڈکٹیو بنانا، اس سے فائدہ اٹھانا، یہ بھی اس کا ایک مینجمنٹ کا طریقہ ہے۔
تو امام عبد الرحمن مزید کیا کہتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے غصے کی حالت کیفیت کا انہوں نے ذکر کیا کہ چہرہ، آنکھیں اور جو انسان کی سکن ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جبکہ انسان کو غصہ جو ہے وہ اپنے سے کمزور پہ آئے. اور یہ مزید کہتے ہیں کہ اگر غصہ اپنے سے طاقتور پہ آئے، یعنی کہ جہاں کمزور پہ آتا ہے وہاں پہ تو ہم اس کو شو کرنے لگتے ہیں، ہم نظر آ جاتا ہے وہ ہمارے اوپر، یا ہم اس کو نکلنے دیتے ہیں. لیکن اگر غصہ اپنے سے طاقتور پہ آئے تو پھر انسان جو ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہو کہ اس کو انتقام سے مایوسی ہوئی، یعنی کہ وہ اپنا غصہ شو نہیں کر سکتا، تو پھر ایسی حالت میں انسان کیا کرتا ہے کہ اس کا جو یہ جو خون ہے وہ دل میں گھٹنے لگتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گھٹا ہوا خون ہے نا، یہ پھر غم کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ پھر غم کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور تھوڑا سا اس حوالے سے میں مزید بتاتی ہوں کہ وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ جب غصے کو دبا لیا جائے اور اس کو ہم نکال نہیں سکتے اگر کسی کے سامنے، تو وہ جو غصہ ہے نا وہ باطن میں جمع ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ دل کے اندر پھر جمع ہو جاتا ہے اور وہ کنورٹ ہو جاتا ہے پھر کینے کے اندر. اور مزید وہ کہتے ہیں کہ اور اس کی علامت ہے آدمی سے بغض رکھنا، یعنی کہ جس کے سامنے، جس کی وجہ سے ہم ہرٹ ہوئے، اس کے سامنے اگر ہم ایکسپریس نہیں کر رہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے دل میں کینہ پیدا ہونے لگتا ہے. اور وہ مزید کہتے ہیں کہ اسے برداشت نہ کرنا، اس شخص کو پھر انسان برداشت نہیں کر سکتا، اس سے آہستہ آہستہ نفرت کرنے لگتا ہے، اور یہی کینہ جو ہے وہ پھر آگے جا کے حسد میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور جو کہ مزید بہت ہی شدید قسم کی ایک بڑی بیماری ہے، جو کہ ہماری نیکیوں کو بھی کھا جانے والی بیماری ہے، اور ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی. مزید ایک بہت بہترین بات جو امام عبد الرحمن کہتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کا جو نفس ہے وہ بلندی کی محبت پہ پیدا کیا گیا ہے. یعنی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹاپ پر پہنچنا چاہتے ہیں، ہم کسی بھی چیز میں بیسٹ نظر آنا چاہتے ہیں، ہم اچھے نظر آنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں، لوگ ہم سے ریلیٹ کریں. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اور شخص ٹاپ پہ جا رہا ہے، کوئی آگے جا رہا ہے، تو پھر بھی یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہم سے برداشت نہیں ہوتی. مطلب وہی جو ایک چیز ہے نا ہرٹ والی، پرسنل لمیٹیشن کی، تو یہ ہمیشہ یہ ہرٹ جو ہے یہ قابل رحم نہیں ہوتا، یا جائز نہیں ہوتا، کہ مظلومیت والی چیز نہیں ہوتی ہمیشہ کہ ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ ظلم ہم خود بھی اپنے اوپر کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی اس طرح سے کہ ہم کسی کو بلندی پہ جاتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، یا اس سے پھر ایک جیلسی کی کیفیت، اور پھر وہ ہمارے اندر پہ اینگر میں تبدیل ہو جاتا ہے. مزید دیکھتے ہیں کہ امام عبد الرحمن کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ غضب کو جو بھڑکانے والی چیزیں، یعنی کہ جو کازز ہیں، اسباب ہیں جو غصے کو بھڑکاتے ہیں، اور ان کا علاج کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بیماری ہے، اور ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ اس کا مادہ ختم کرنے اور اس کے اسباب کو زائل کرنے سے ہوتا ہے. اس کے جو اسباب ہیں، جو کازز ہیں، ان کو ختم کرنے سے ہوتا ہے علاج. اور جو غصے کے کازز ہیں، کہتے ہیں غصے کے اسباب ہیں غرور، تمسخر، جھگڑا، عداوت، دھوکہ، اور مال و جاہ کی ہرس میں شدت. اور وہ کہتے ہیں یہ سب برے اخلاق ہیں. تو وہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ پرسنل لیمیٹیشن انسان ہرٹ ہوتا ہے، تو کبھی کبھی جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ انسان بلندی پہ جانا چاہتا ہے، اور جب جو پوزیشن ہم اپنے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری جگہ کوئی اور لے جاتا ہے، تو یہ چیز بھی پھر ہمارے لیے غصے کا باعث بنتی ہے. تو یہ پھر غرور ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ I deserve that نا، مطلب دوسرا بندہ جو ہے وہ تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ اس چیز کو یا اس بلندی پہ پہنچ پاتا، یا وہ اس چیز کو حاصل کر پاتا، تو یہ تو میں ڈیزرو کرتی تھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ بینگ پراؤڈ ہے نا، یہ ہے تکبر، انسان کا غرور کرنا. تو یہ بھی ایک سبب ہے اینگر کا. اور اس کے علاوہ تمسخر کے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا بھی غصے کا ایک وہ ہے
کسی کی نعمت جو ہے اس کو پا کر اور اس کا پتہ چلے تو ہم اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں فوراً، تو یہ بھی اینگر کا ایک سبب ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں عداوت ہے یا دھوکہ یا مال و جاہ کی حرص میں اگر شدت ہے تو یہ چیز بھی غصہ پیدا کرتی ہے۔ اور مزید جو بہت اہم بات وہ کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا یہ جو بیماریاں ہیں یا یہ جو چیزیں ہیں کازز ہیں، ان میں سے ہر ایک کا مقابلہ اس کی ضد سے کرنا چاہیے۔ یعنی کہ اگر غرور اس کے پیچھے، اینگر کے پیچھے غرور ہے کاز، پرائمری کاز، تو پھر کیا کریں کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور وہی بات کہ اپنے سر کو، یہ جو ہمارا ڈیسیژن میکر، ہمارا جو ریزننگ والا پورشن ہے، جو ہمارا پری فرنٹل لوب ہے، جو ہماری پیشانی ہے، اس کو زمین پہ رکھ دیں اپنے رب کے سامنے، اور اس کی تقسیم کو ایکسیپٹ کر لینا ہی اس میں پھر بہتر ہے۔ اور مزید وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ دین کی تعلیمات اور احادیث اور جو سلف کی جو باتیں ہیں ان پہ غور کرنے سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ کے سامنے میں کچھ اپنے سلف صالحین کی باتیں بیان کرتی ہوں کہ وہ جب غصہ آتا تھا تو کیا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کی اینگر مینجمنٹ تھی، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈ کرتے تھے ایسی سچویشنز میں، تو وہ ہم پڑھ چکے ہیں اور ہم ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا اس شخص کی بات، ایک بدو جو تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کے کھینچی تھی اور اتنی زور سے کھینچی تھی کہ ان کی گردن میں نشان آ گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کس طرح رسپونڈ کیا تھا کہ صحابی سے کہا تھا کہ کچھ ہے تو اس بدو کو دے دو۔ تو سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے بہترین، اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے۔ مثلاً آپ کے سامنے میں کچھ وہ رکھتی ہوں، صحابہ کا عمل رکھتی ہوں۔ مثلاً ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو گالی دی۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تھے، ان کو ایک شخص نے گالی دی۔ جب وہ بات کر چکا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اکرمہ، دیکھو اس آدمی کی کوئی حاجت ہے جو ہم پوری کریں، یعنی کہ کوئی ضرورت تھی جو میں پوری نہیں کر رہا تھا تو میں اس کو پورا کر دوں تاکہ اس کا غصہ جاتا رہے۔ سبحان اللہ، اس آدمی نے اپنا سر جھکا لیا اور وہ شرمندہ ہوا۔ اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے بد کلامی کی، تو ان سے کہا گیا کہ آپ اس کو سزا کیوں نہیں دیتے۔ جب اس نے بد کلامی کی اور انہوں نے چھوڑ دیا تو ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو سزا کیوں نہیں دیتے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میرا حوصلہ میری رعیت کے گناہ سے بھی کم ہو، یعنی کہ میں اس پہ صبر اور برداشت سے کام لوں گا، میں اس کو اس طرح سے رسپونڈ کروں گا۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا غلام آیا، اس نے آپ کی بکری کی ٹانگ توڑ دی۔ مطلب آپ سمجھے کہ ایک تو غلام، یعنی کہ آپ ماتحت جس کے اوپر پورا کا پورا انسان کو اختیار ہوتا ہے، اور اس نے ان کو غصہ دلانے کے لیے کیا کیا کہ بکری کی ٹانگ توڑ دی۔ آپ نے اس سے کہا اس کی ٹانگ کس نے توڑی ہے؟ تو وہ بولا کہ میں نے جان بوجھ کر توڑی ہے تاکہ آپ کو غصے میں آئیں اور آپ مجھے ماریں اور آپ گنہگار ہو۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے تجھے میرے غصے پر بھڑکایا ہے میں اس کو غصے میں ڈالوں گا، اور کیا کیا کہ اس غلام کو آزاد کر دیا۔ تو سبحان اللہ، یہ بات کہ غصہ جو ہے وہ اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ جو ہمارے درمیان جھگڑا کرانے کی کوشش کر رہا ہے میں اسی کو غصے میں مبتلا کر دوں گا، اور اس کو سزا دینے کے بجائے یا اینگر شو کرنے کے بجائے، ریاکشن دینے کے بجائے، انہوں نے کس طرح سے رسپونڈ کیا کہ انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ ایک آدمی نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو گالی دی، آپ خاموش رہے۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو اس سے کہا اگر کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو وہ بھی میرے قبیلے کے نوجوانوں کے آنے سے پہلے پہلے کہہ لو، کیونکہ اگر وہ سنیں گے کہ ان کے سردار کو تم اس طرح کہہ رہے ہو تو وہ پسند نہ کریں گے۔ تو سبحان اللہ، اس سے کیا کریں کہ جو کہنا ہے ابھی کہہ کے نکال دو، یہ نہ ہو کہ لوگ آئیں اور وہ برا مان جائے، یعنی کہ میں بالکل بھی اس پہ ریاکشن نہیں دوں گا۔ تو سبحان اللہ، ایک اور آپ کو بیان کرتی ہوں کہ ایک آدمی علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے ملا اور آپ کو گالی دی، غلام اس پر حملہ کرنے لگے تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو۔ پھر اس آدمی کی طرف توجہ کی اور فرمایا ہماری جو چیزیں تجھ سے مخفی ہیں وہ اس سے بھی بڑی ہیں، کیا تیری کوئی حاجت ہے کہ ہم مدد کریں؟ وہ آدمی شرمندہ ہو گیا۔ آپ نے اپنی چادر اتار کر اس کو دی اور حکم دیا کہ اسے 1000 درہم دے دو۔ اس کے بعد وہ آدمی کہا کرتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔
اسی طرح ایک آدمی نے وہب بن منبع سے کہا کہ فلاں آدمی نے آپ کو گالی دی ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں کیا شیطان کو تیرے سوا کوئی اور ایلچی نہیں ملا تھا کہ کسی نے مجھے گالی دی اور تم اس کا پیغام لے کے میرے پاس پہنچائے؟ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ ہمارے سلف صالحین بھی کس طرح سے اس کو ایسی سچویشنز کو جو ہمارے لیے ہرٹنگ ہوتی ہیں یا ہمارے لیے سیڈ ہوتی ہیں، تو وہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اچھا، کچھ سولوشنز جو بتاتے ہیں ہمیں مزید امام عبدالرحمن، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کی مثال دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آنے کی اجازت مانگی، آپ نے اس کو اجازت دی۔ اس نے آپ سے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، نہ تو ہمیں زیادہ مال دیتا ہے اور نہ ہم میں انصاف سے فیصلے کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے۔ ہم سب جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ کیسا تھا، اور وہ غصے میں آ گئے۔ آپ نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا تو حر بن قیس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ معاف کرنے کو لازم پکڑو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو، اور یہ جاہل لوگوں میں سے ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی تو آپ نے اس سے آگے کچھ بھی نہ کیا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے پاس ڈٹ جانے والے تھے۔ تو امام عبدالرحمن کہتے ہیں کہ اس کا بہترین طریقہ غصے کو کنٹرول کرنے کا جو ایک مینجمنٹ کا جو طریقہ ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اپنی کتاب سے جڑ جایا جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ دوسری بات یہ کہ اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے انسان ڈرائے۔ جو اس کی مینجمنٹ کے جو طریقے ہیں کہ کس طرح سے ہم کنٹرول کریں، کس طرح سے ہم مینج کریں اس چیز کو، کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے اپنے نفس کو ڈرائیں، اور اس طرح کہے، اپنے نفس سے اس طرح کہے کہ جتنی مجھے اس انسان پر قدرت ہے نا کہ میں اس سے بدلہ لوں یا میں اس پہ اینگر شو کروں، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو مجھ پر قدرت حاصل ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آخرت کا ڈر نہ ہو انسان کے دل میں، ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ڈرے اور آخرت سے ڈرے، اگر آخرت کا ڈر نہ ہو تو کیا کرے کہ انسان یہ سوچے کہ دشمنی اور انتقام کے بجائے اپنی بے عزتی اور مصیبت پر دشمن کے خوش ہونے سے اپنے نفس کو ڈرائے، کہ میں جو نظر آؤں گا، جیسا نظر آؤں گا، یا جو میری بے عزتی ہوگی جھگڑا فساد کے نتیجے میں، اس کے اوپر یقیناً دشمن خوش ہو جائے گا۔ تو یہ دنیاوی بھی انہوں نے ایک موٹیو بتایا یہاں پر۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ یہ کہ غضب کے وقت، یعنی غصے کے وقت، اپنی بد شکلی پر انسان غور کرے کہ انسان نظر کیسا آتا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی غضب کی حالت میں اپنی بدصورتی کو دیکھے تو اپنے نفس سے نفرت کرے، اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ باطن کی جو بدصورتی ہوتی ہے وہ ظاہر کی بدصورتی سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو انسان اگر غصے کی حالت میں تو کبھی اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھے یا اپنی پوری باڈی لینگویج کو آئینے میں دیکھے تو یہ چیز بھی غصے کو چھوڑ دینے کا ایک ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس سبب پہ غور کرے انسان کے جو اسے انتقام پر آمادہ کرتا ہے۔ مثلا اگر اس کا غصے کا جو سبب ہے وہ یہ خیال ہو کہ اگر میں نے انتقام نہ لیا تو اس سے میری عاجزی اور کمینگی یا میری ذلت اور حقارت نفس ظاہر ہو جائے گی اور لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جاؤں گا، تو اپنے نفس کو انسان یہ سکھائے کہ اگر لوگوں کی نظر میں ذلیل ہونے سے ڈرتے اور اس بات سے نہیں ڈرتے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں اور نبیوں کے سامنے ذلیل ہو جاؤ گے، تو یہ چیز نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز بھی انسان کو پتہ ہونی چاہیے کہ جو غصہ ہے وہ ایسی چیز پر ہے جو اللہ کے ارادے سے ہے، یعنی کہ جو بھی ہرٹ یا جو بھی سیڈنس میری زندگی میں آئی ہے، جو بھی مشکل، تکلیف، پریشانی، نقصان میں دیکھ رہی ہوں جس کی وجہ سے میں اینگر کی طرف جا رہی ہوں، تو انسان یہ سوچے کہ یہ جو بھی واقعہ تھا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا، میرے لیے یہ ایک آزمائش تھی۔ اور بھلا پھر کسی پر غصہ کر کے اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے پر کیسے انسان مقدم کر سکتا ہے؟ اور چاہیے کہ انسان ایسے موقع پہ سکون اختیار کرے، اللہ سے پناہ مانگے، اپنی حالت کو تبدیل کر لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور وضو کرے،
اور کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی تقدیر سے یا اللہ رب العزت کے سے تو نہیں لڑ سکتا. جو بھی چیز ہے، جو بھی حالات انسان فیس کر رہا ہے، کسی کی طرف سے آنے والی تکلیف ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. اگر اس شخص کی طرف سے نہ آتی تو کسی اور کی طرف سے آتی. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا مجھے تکلیف دینے والا تو پھر کوئی اور واقعہ ہوتا. تو اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ ریزنز ہیں. پھر کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غضب جو ہے، غصہ جو ہے وہ شیطان سے ہے، اور شیطان آگ کی مخلوق ہے، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. جب تم میں سے کوئی غضب میں آئے تو وضو کرے. تو وضو کرنا بھی ایک سولوشن ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی میں غصہ پیدا ہو وہ اپنا رخسار زمین پر رکھے. تو اپنے آپ کو زمین سے قریب کرنا یعنی اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دینا بھی اپنے اینگر کو مینج کرنے کے لیے ایک طریقہ ہو سکتا ہے. تو سبحان اللہ، ہمارے جو سلف ہیں اور ان کا طریقہ اور ان کی باتیں اور ہمارا جو دین ہے اس میں قرآن کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، احادیث، یہ سب ہمارے لیے بہت بہترین رہنمائی ہیں، بہت بہترین گائیڈنس ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے غصے کو مینج کیسے کر سکتے ہیں، اور اصل جو ایشوز ہیں، جو پرائمری کازز ہیں، ہم ان کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں. یہیں تک رکھتے ہیں اپنے سیشن کو. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جاتے جاتے آپ سے میں دعا شیئر کرتی جاؤں کہ ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیں اگر ہم بچنا چاہتے ہیں اس اخلاقی برائی سے. کہ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، کہ اللہ میں بے شک برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ لیتا ہوں. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو بھی اپنا ایک ہتھیار سمجھیں، اس کو بھی اپنی ایک حفاظت کی اپنی ایک ذرا سمجھیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.